ہمارے امام صاحب نماز میں اکثر عمل کثیر کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا ٹھیک کرتے ہیں، بار بار ٹھیک کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا عمل کثیر تھوڑی، تو خود ہی متعین کر ڈالا کہ یہ عمل کثیر ہے، دونوں ہاتھوں سے کرتا ٹھیک کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، تو ایک چیز خود ہی فرض کی۔ ارے ہم سے پہلے پوچھو عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کوئی کام کیا جائے تو عمل کثیر ہے یا نہیں، یہ پہلے پوچھو۔ یہ تو خود ہی طے کر ڈالا ہے کہ کوئی بھی کام دو ہاتھ سے کیا جائے تو عمل کثیر ہے، ایسا نہیں۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں مختلف قول ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ کوئی بھی کام دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کیا جائے تو وہ عمل کثیر ہے، یہ ایک قول ہے اور اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ دوسری بات، بار بار ٹھیک کرتے، یہ بھی بات نہیں سمجھتے۔ کیا لائے ہو؟ شوگر ٹیسٹ کرو۔ میں نے دوسرا مشین منگوا کے ٹیسٹ کرائی تو کل 6۔ یہ اپنا بھی ٹیسٹ کراؤ۔ صبح دوپہر کو ایک مشین میں انہوں نے ٹیسٹ کرائی تو ان کو 15 بتلائی، مجھے 18 بتلائی۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے میری شوگر گھٹ رہی ہے، دوسری نئی مشین لا کر نیا سیل لا کر 6 بتا رہا ہے۔ یہ تم بھی جا کے ٹیسٹ کراؤ، اپنا کمرے میں رکھیے اور گورا بھائی کو وہ ٹیسٹ کریں گے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے مشین بھی، بات مشین بھی لپاڑیے ہوتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں بھائی میری شوگر گھٹ رہی ہے، وہ کہہ رہا 18 ہے۔ تو پاگل، مشین بھی پاگل ہوتا ہے۔ اسی لیے بے ضرورت کوئی ٹیسٹ نہیں کرانے کا، یہ مشین جھوٹ بولتے ہیں اور آدمی کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اگر ضرورت پڑے تو ایک نہیں 2-3 جگہ چیک کراؤ، پھر 2-3 مشین ایک بات کہیں تو پھر ٹھیک ہے، باقی کسی ایک مشین پہ اعتماد نہیں کرنے کا۔ دوسرا مسئلہ ہے بار بار ٹھیک کرتے ہیں، اس مسئلے بھی سمجھو بار بار کسے کہتے ہیں؟ ایک رکن کی مقدار ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اتنا ٹائم، میرا خیال ہے کہ 3 سیکنڈ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھڑی دیکھو 3 سیکنڈ ہوں گے۔ ایک عمل کیا اور اتنا وقت گزرنے کے بعد پھر دوسرا عمل، وہی عمل کیا، تو یہ 2 وقتوں میں ہو گیا، یہ بار بار نہیں ہوا۔ ایک ہی رکن میں ایک عمل 2 یا زیادہ مرتبہ کیا جائے وہ بار بار ہے، اور اگر الگ الگ رکنوں کے اندر ایک ہی عمل کیا جائے تو بار بار نہیں ہے۔ یہ بار بار کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ آدمی کھڑا ہے، تھوڑی دیر ہوئی ادھر کھجالا، تھوڑی دیر کے بعد ادھر کھجالا، یہ بار بار تھوڑی ہوا، یہ 2 الگ الگ رکنوں میں ہے۔ ایک ہی رکن میں 2 یا زیادہ مرتبہ ایک عمل کرے، اس کا نام بار بار ہے۔ اور مسئلہ سمجھو، عمل کثیر کرتے ہی نماز فاسد ہو جائے گی، بار بار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ تو پہلی مرتبہ جب عمل کثیر کیا نماز ختم، اب بار بار کا کیا مطلب اس میں؟ تو یہ 2 مسئلے غلط فہمی ان کے ذہن میں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 ہاتھ سے عمل کرنا یہ عمل کثیر ہے، حالانکہ یہ فتوے کے لیے قول ہے مگر اس پر فتویٰ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بار بار کا مطلب نہیں سمجھتے، اور عمل کثیر میں تو بار بار کا سوال ہی نہیں، جب بھی عمل کثیر یعنی زیادہ عمل کرے گا فوراً نماز ختم، وہاں بار بار کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے عمل کثیر، میں نے تو کبھی نہیں فرمایا۔
میرے اوپر بھی جھوٹ بنتا ہے. دوسروں کو تو کہے گا آپ نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے عمل کثیر. میں نے تو کبھی نہیں فرمایا. بھائی عمل کثیر تو کرتے ہی نماز ختم ہو جائے گی, نماز باطل ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. مکروہ تحریمی کا کیا مطلب ہے؟ میرے اوپر بھی الزام لگا رکھا ہے آپ نے کہ میں تو کبھی نہیں, کہ میں کیسے کہہ دوں گا ایسی بات. سمجھو عمل کثیر. مثلا آپ کھڑے ہیں اور ایک آدمی بھول گیا یا کیا ہوا, چل دیا نماز میں, تو 3 قدم چلا, عمل کثیر ہو گیا, نماز ختم. اب اگر وہاں رک بھی جائے 3 قدم کے بعد تو اب نماز ختم ہو گئی. مکروہ تحریمی کا کیا سوال ہے یہاں تو یا تو نماز ہے یا ختم. ہمارے امام صاحب نماز میں اکثر عمل کثیر کرتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا ٹھیک کرتے ہیں, بار بار ٹھیک کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا عمل کثیر تھوڑی. تو خود ہی متعین کر ڈالا کہ یہ عمل کثیر ہے. دونوں ہاتھوں سے کرتا ٹھیک کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. تو ایک چیز خود ہی فرض کی. ارے ہم سے پہلے پوچھو عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کوئی کام کیا جائے تو عمل کثیر ہے یا نہیں, یہ پہلے پوچھو. یہ تو خود ہی طے کر ڈالا ہے کہ کوئی بھی کام 2 ہاتھ سے کیا جائے تو عمل کثیر ہے. ایسا نہیں. عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں مختلف قول ہیں. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ کوئی بھی کام دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کیا جائے تو وہ عمل کثیر ہے. یہ ایک قول ہے اور اس پر فتویٰ نہیں ہے. دوسری بات, بار بار ٹھیک کرتے, یہ بھی بات نہیں سمجھتے. کیا لائے ہو؟ شوگر ٹیسٹ کرو. آج میں نے دوسرا مشین منگوا کے ٹیسٹ کرائی تو کل 6. یہ اپنا بھی ٹیسٹ کراؤ. صبح دوپہر کو ایک مشین میں انہوں نے ٹیسٹ کرائی تو ان کو 15 بتلائی, مجھے 18 بتلائی. میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے میری شوگر گھٹ رہی ہے. دوسری نئی مشین لا کر نیا سیل لا کر 6 بتا رہا ہے. یہ تم بھی جا کے ٹیسٹ کراؤ نا. کمرے میں رکھیے اور گورا بھائی کو وہ ٹیسٹ کریں گے. اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے مشین بھی. مشین بھی مشین بھی لپاڑیے ہوتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں بھائی میری شوگر گھٹ رہی ہے, وہ کہہ رہا 18 ہے. تو پاگل, مشین بھی پاگل ہوتا ہے. اسی لیے بے ضرورت کوئی ٹیسٹ نہیں کرانے کا. یہ مشین جھوٹ بولتے ہیں اور آدمی کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اگر ضرورت پڑے تو ایک نہیں 2-3 جگہ چیک کراؤ. پھر 2-3 مشین ایک بات کہیں تو پھر ٹھیک ہے, باقی کسی ایک مشین پہ اعتماد نہیں کرنے کا. دوسرا مسئلہ ہے بار بار ٹھیک کرتے ہیں. اس مسئلے بھی سمجھو بار بار کسے کہتے ہیں. ایک رکن کی مقدار ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں, اتنا ٹائم. میرا خیال ہے کہ 3 سیکنڈ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, گھڑی دیکھو 3 سیکنڈ ہوں گے. ایک عمل کیا اور اتنا وقت گزرنے کے بعد پھر دوسرا عمل, وہی عمل کیا, تو یہ 2 وقتوں میں ہو گیا. یہ بار بار نہیں ہوا. ایک ہی رکن میں ایک عمل 2 یا زیادہ مرتبہ کیا جائے وہ بار بار ہے. اور اگر الگ الگ رکنوں کے اندر ایک ہی عمل کیا جائے تو بار بار نہیں ہے. یہ بار بار کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. آدمی کھڑا ہے, تھوڑی دیر ہوئی ادھر کھجالا, تھوڑی دیر کے بعد ادھر کھجالا. یہ بار بار تھوڑی ہوا. یہ 2 الگ الگ رکنوں میں, ایک ہی رکن میں 2 یا زیادہ مرتبہ ایک عمل کرے اس کا نام بار بار ہے. اور مسئلہ سمجھو,
عمل کثیر کرتے ہی نماز فاسد ہو جائے گی، بار بار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ تو پہلی مرتبہ جب عمل کثیر کیا نماز ختم، اب بار بار کا کیا مطلب اس میں؟ تو یہ دو مسئلے غلط فہمی ان کے ذہن میں۔ ایک تو یہ ہے کہ دو ہاتھ سے عمل کرنا یہ عمل کثیر ہے، حالانکہ یہ فتوے کے لیے قول ہے مگر اس پر فتویٰ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بار بار کا مطلب نہیں سمجھتے، اور عمل کثیر میں تو بار بار کا سوال ہی نہیں، جب بھی عمل کثیر یعنی زیادہ عمل کرے گا فوراً نماز ختم، وہاں بار بار کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے عمل کثیر، میں نے تو کبھی نہیں فرمایا، میرے اوپر بھی جھوٹ بنتا ہے۔ دوسروں کو تو کہے گا آپ نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے عمل کثیر، میں نے تو کبھی نہیں فرمایا۔ وہ عمل کثیر تو کرتے ہی نماز ختم ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مکروہ تحریمی کا کیا مطلب ہے؟ میرے اوپر بھی الزام لگا رکھا ہے آپ نے کہ میں تو کبھی نہیں، کہ میں کیسے کہہ دوں گا ایسی بات؟ سمجھو عمل کثیر، مثلا آپ کھڑے ہیں اور ایک آدمی بھول گیا یا کیا ہوا چل دیا نماز میں، تو 3 قدم چلا، عمل کثیر ہو گیا، نماز ختم۔ اب اگر وہاں رک بھی جائے 3 قدم کے بعد تو اب نماز ختم ہو گئی۔ مکروہ تحریمی کا کیا سوال ہے یہاں تو یا تو نماز ہے یا ختم۔